السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹاک۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کری تھی اس ٹاپک پر کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا 14 مئی کو الیکشنز کے حوالے سے، وہ فیصلہ درست تھا یا غلط۔ ہم نے اپنے اپنے دلائل رکھے، اس کا رزلٹ آپ خود نکال سکتے ہیں پچھلی ویڈیو دیکھ کر۔ آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ کیا یہ فیصلہ قابل عمل ہے، کیا واقعی الیکشن ہو جائیں گے یا ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اور اگر نہیں ہو سکتے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اگر ہو سکتے ہیں تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے 14 مئی کو الیکشن کرانا ممکن ہے۔ تو اس بارے میں ہم آج اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آگے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ارسلان شانی صاحب۔ تو السلام علیکم سر، خیریت سے ہوں گے آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ سر۔ جی سر، ٹاپک پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی پہلے تو سب سے پہلی بات یہ ہے، جیسے کہ ہم نے اس دن بھی بات کی تھی علی بھائی، کہ دیکھیں ہماری ہماری عزت مآب چیف آف جسٹس صاحب نے یہ حکم تو جاری کر دیا ہے کہ الیکشن کرائے جائیں، لیکن جیسے کہ میں نے جی کہا عمر تھا عطا کہ بنیال صاحب نے۔ جی الیکشن ہونا، جہاں تک میری رائے ہے، مجھے یہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے چیف آف جسٹس صاحب نے دیکھیں ہر کسی کو اوورٹیک کرنا شروع کر دیا۔ اوورٹیک کرنے کا مطلب یہ کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے فیصلے بھی وہ کریں، یعنی جو وزیر اعظم کے اختیارات ہیں ان سے بڑھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اختیارات ہو، اور وزیر اعظم کی کوئی کسی بات کی کوئی وقت نہ ہو، ان کی ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن کا جو چیف ہوتا ہے اس کو بھی انہوں نے اوورٹیک کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی جو بات اس نے کہی تھی اس کی بات کو انہوں نے اٹھا کر بن میں پھینک دیا ہے، ٹھیک ہے، ردی والی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کی بھی نہیں چلے گی، میری چلے گی۔ اور جیسے میں کہا کرتا ہوں ڈنڈے والی سرکار، اوبیسلی ڈنڈے والی سرکار بھی یہ نہیں چاہتی کہ ملک میں الیکشن ہو، لیکن وہ ڈنڈے والی سرکار کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے کہے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ تو جب آپ ہر ادارے کو اوورٹیک کر کے صرف اپنی ہی مرضی یا صرف اپنا ہی جو فیصلہ ہے وہ ہر ادارے پہ تھوپیں گے، تو اس کی وجہ سے ادارے آپ کے مخالف ہوں گے، آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کریں گے، اور وہ بضد ہو جائیں گے کہ دیکھیں جی یہ بندہ ہمیں دیوار پر لگانا چاہتا ہے یا دیوار سے لگانا چاہتا ہے، تو ہم اس کی بات کو ہر ممکنہ طور کر کے کچھ بھی کر کے کوئی بھی توڑ نکال کے اس کی بات کو نہ مانیں۔ یہ ایک قسم کا ذاتی فعل بھی اس میں آ جاتا ہے، اور ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ تمام تر یہ جو چیفز ہیں جن کا کام ادارے کو چلانا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں تو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ جیسا کہ حکومت دیکھیں ابھی وہ ڈما ڈول کا شکار ہے، وہ پوری طرح سے نہ بھی نہیں کہہ رہے اور ہاں بھی نہیں کہہ رہے۔ مطلب کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے، جو شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور وہ کوئی قرارداد منظور کرانا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ تو میرے خیال سے تو ابھی الیکشن ممکن نہیں ہے، اور یہ گہما گہمی ابھی جاری رہے گی۔ جی جی سر، تو آپ ان شارٹ یہ کہنے گے یہ ون مین شو چل رہا ہے اور ادارے آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں؟ جی بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے۔ یہ ون مین شو سمجھ لیں یا ٹو مین شو سمجھ لیں، ٹو مین شو کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ صحیح۔ تو کہ سر اب ایک اس میں بات پھر جی 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 کنٹینیو کیجیے۔ کہ دیکھیں عمران خان صاحب تلے ہوئے ہیں کہ الیکشن کروائے جائیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف کا آشیرواد ان کے سر پر ہے کہ جی ہاں میں حاضر ہوں، میں کروا کے رہا ہوں۔ چیف جسٹس صاحب کا، جی 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 چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا آشیرواد آپ کے ساتھ ہے اور کروا کے رہیں گے۔ اور دوسری طرف بھی ایسی ہے، ٹو مین شو ہے، حکومت ہے اور ڈنڈے والی سرکار ہے، وہ تلے ہوئے ہیں کہ جی نہیں کرانے، یہ تلے ہوئے جی کروانے۔ اب دیکھیں جنگ جاری ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حرف آخر تو سیاست میں آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، خاص کر کے ہمارے پاکستان میں تو آپ بالکل بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ اس لیے کہ اکثر و بیشتر ہمارے بدقسمتی سے انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے جو اہم فیصلے ہیں وہ بند کمروں میں راتوں رات ہی ہو جاتے ہیں۔ جی سر، میں ایک بات پہ آپ کی رائے ضرور جاننا چاہوں گا۔ گزشتہ 2 دنوں سے یہ افواہیں سرگرم ہیں کہ جی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں پیچ اپ ہو گیا ہے، صحیح ہے؟ جس طرح سے کبھی زمانہ تھا نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے بہت دشمن تھے اور پھر وہ اچھے دوست بن گئے۔
بیسکلی سر جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ تو سب کو استعمال کرتی ہے اپنے مقاصد کے لیے، اس کا اپنا سگا تو کوئی بھی نہیں ہوتا. تو آپ کی رائے میں کیا ایسا ممکن ہے کہ اس سب کے بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی رول ہو، اور یہ ون مین شو جو ہے اس کے پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ بھی ہو؟ اور پی ڈی ایم کے ساتھ گیم ہو گئی ہے کہ انہوں نے 1 سال تک حکومت سنبھالی، عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی تب 9% تھی، اور اب وہ گراف تقریباً 70% تک جا چکا ہے. پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان صاحب بھی ہیں، انہی کی جماعت اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان کی. تو یہ بہت سارے لوگوں کی سر 1 سال سے اس چیز پہ نا بحث ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم کے ساتھ گیم ڈال دی ہے، کہ ساری مہنگائی تو ان کو کرنی پڑی، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ان کو طے کرنے پڑیں گے، سب کچھ وہ معاہدہ وہ کانٹریکٹ جو عمران خان صاحب کر کے گئے تھے ابھی اسی کو آگے کنٹینیو انہوں نے ہی کرنا ہے. مطلب کہ جو جو معاملات عمران خان صاحب نے چھیڑے تھے اب ان کو بھگتنا انہیں پڑ رہا ہے، اور کل کو جب معاملات صحیح ہو جائیں گے تو یہ جو پھل کاٹا جا رہا ہے ابھی یہ کوئی اور کھائے گا. تو آپ جی اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے میرے بھائی کہ دیکھیں اپنے اپنے دماغ کے مطابق تو ہر کوئی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، جی لیکن کچھ حقائق ہوتے ہیں جن کو دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جی میں اس بات سے اس لیے ایگری نہیں کروں گا کہ دیکھیں عمران ہوں خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے. ہوں اس کو ہوں وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے تحریک انصاف والے، امپورٹڈ حکومت، ٹھیک ہے. کبھی جی یہ الگ بات ہے کہ وہ خود نہیں جانتے کہ امپورٹڈ حکومت کو لانچ کس نے کیا تھا. کبھی تو وہ کہتے ہیں امریکہ نے کیا تھا، کبھی نواز شریف پہ جاتے ہیں، کبھی زرداری پہ جاتے ہیں، کبھی جناب آپ کی جو قائم مقام ہے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب. محسن نقوی صاحب، کبھی وہ ان پہ آ جاتے ہیں. جی بہرحال دیکھیں بندہ کمرے کے اندر آئے، کوئی کھڑکی سے آئے تب بھی، دروازے سے آئے تب بھی، یا چھت سے پھلانگ کر آ جائے، کہیں سے کچھ چھت توڑ کے آ جائے کہیں سے بھی، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. تو جی میں ذاتی طور پر ان کے اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ امپورٹڈ حکومت کو لانچ کیا گیا ہے. یہ بحث الگ ہے کہ اس حکومت کو لانچ کرنے والا کون تھا، ٹھیک ہے. تو سر اس طرح سے تو معذرت کے ساتھ آپ کی بات میں تھوڑا سا ایک سوال رکھنا چاہوں گا، سننے والے صاحب کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ 1947 سے لے کر اب تک ہر گورنمنٹ کو تو لانچ ہی کرتے رہے، یہاں پہ پاکستان میں کوئی اپنے ووٹوں سے تو کبھی نہیں آیا. نہیں دیکھیں ووٹ سے تو آپ بالکل ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ووٹ سے کوئی نہیں آیا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جس کو عام لوگ تو کہتے ہیں جی کہ یہ فوج ہے، میں ان کی بات سے ایگری نہیں کرتا. اسٹیبلشمنٹ صرف ایک فوج کا نام نہیں ہے میرے نزدیک. اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ اصل معنی کہیں گے تو وہ بہت سارے اداروں کو شامل کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ اس کو جی سر، اس میں اسٹیبلشمنٹ. جوڈیشری آ جاتی ہے، میڈیا آ جاتا ہے، اور ہاں تو اسٹیبلشمنٹ فوجی آ جاتے ہیں، صحیح بات. یہ سب تو صرف پلرز ہیں. اسٹیبلشمنٹ، جی صرف فوج کو جی اسٹیبلشمنٹ کہنا میرے خیال سے یہ ٹھیک بات نہیں ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جس کو میں اسٹیبلشمنٹ سمجھتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ کسی بھی گورنمنٹ کو بنانے اور توڑنے میں رہتا ہے اور رہے گا، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے تمام تر ممالک میں ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ میرے بھائی 70 سے 100 تو جا سکتی ہے، لیکن 30 سے 100 نہیں جا سکتی. تو اس سر بات کو وہ اس بات کو تھوڑا سمجھیں. یعنی میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات پر، ایک بات ہے سر، آپ جو بیانیے کی بات کر رہے ہیں نا کہ کوئی بھی سمپل، اگر میں آپ کی بات کو کروں تو جو پاپولیرٹی کا عمران خان صاحب کا جیسے اس بار جو گراف ہے جو اتنا 9 سے 70 تک گیا، اس میں اسٹیبلشمنٹ اس کو 9 سے 40 تک لے جا سکتی تھی، 70 تک نہیں. آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسے ہی ہے سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اگر ایسا اس وقت ہوتا تو، اگر اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا ہوتا تو اسٹیبلشمنٹ ان کو مطلب کوئی کسی چیز کو بالکل زمین سے اٹھا کے آپ آسمان پہ نہیں لے کے جا سکتے. ہاں ایسے ہی ہے. یعنی کہ اگر آپ جی سر. سمجھ لیں کہ پر ایک بات تو ہے نا سر، ایک بات تو ہے سر کہ جتنے بھی پاکستان میں بیانیے بنتے ہیں، مطلب انڈیا کے مخالف جو بیانیہ بنتا ہے یا مذہبی بنیادوں پر کسی پہ گستاخی کا فتویٰ لگ جاتا ہے، اس سب کے پیچھے بھی تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتی ہے نا سر. ہاں ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ جس کو آگے لانا چاہتی ہے، وہ نہ صرف پاکستان میں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو اگر آپ کو ووٹ چاہیے تو ظاہری بات ہے آپ کو لوگوں کی انٹریکشن چاہیے، ٹھیک ہے، تو انٹریکشن پیدا کرنے میں آپ کو ایک بیانیہ چاہیے ہوتا ہے بڑا مضبوط سا، ٹھیک ہے۔ باقی سر تھوڑا سا 71 پہ بھی چلے نا پھر آپ 71 کی وضاحت کر دیں۔ جی سر، بنگلہ دیش جب الگ ہو گیا 1971 میں، جی 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 جی، تو مجیب الرحمان تو ووٹ لے کر جیت بھی گیا تھا، جی تو اور تب میرے خیال سے سر تب میڈیا ہاؤسز اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتے تھے، جوڈیشری ہماری اس قدر خود مختار نہیں ہوئی تھی کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی حصہ کہلوائے، تب صرف فوج ہی اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی۔ اور کیا کیا آپ نے بنگلہ دیش کے ساتھ، ان کی میجورٹی کو آپ نے نہیں مانا، پوری دنیا میں یہ ایک واحد سانحہ یہ ہوا ہے کہ میجورٹی مائنورٹی سے الگ ہو گئی۔ دیکھیں آپ اپنے سوال سے ہٹ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، ہمارا آج کا ٹاپک جو تھا سر وہ ٹاپک تو بات سے بات تو نکلتی ہے نا سر۔ نہیں، بات سے بات تو آپ نکلیے، اس بات پہ کہیں کبھی پھر بات ہو جاتی تو بہتر ہے۔ آپ 71 کا جہاں تک پوچھ رہے ہیں، وہ تو میں کیا کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، کوئی بھی نہیں کہتا جی کہ وہ اچھا فیصلہ تھا۔ وہ ظاہری بات ہے، اگر آپ تاریخی حقائق دیکھیں جن میں اختلاف ہے، تاریخی جی حقائق دیکھیں آپ تو ان میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے جی کہ یہ بھٹو صاحب کا کارنامہ تھا، انہوں نے نعرہ لگا دیا تھا ادھر تم ادھر ہم، ٹھیک ہے۔ کوئی کہتا ہے جی کہ نہیں، جنرل ٹکا خان کا ایک جنرل تھا جسے وہاں جب حالات خراب ہوئے تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے بھیجا گیا، تو اس نے وہاں خون کی ندیاں بہا دی، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش میں، جو آج کا بنگلہ دیش ہے، وہاں پاکستان کے خلاف نفرت بہت زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کتابوں میں ہمارے ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہماری کتابوں کے اندر تاریخ کو بدلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو سر، وہ ایسا، حسن نثار صاحب کی بات تو صحیح ہے کہ پاکستان کی تاریخ تو مسخ شدہ تاریخ ہے، ہم تو حقائق کو ہاں نہیں جانتے ہیں۔ ہاں ایسا انہیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہتے، ہماری ملک کی فوج کبھی نہیں چاہتی کہ عوام ان سے نفرت کرے، اور کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ عوام اور فوج کے اندر نفرت پیدا ہوگی تو پھر معاملات بہت سنگین ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس میں سیاسی جماعت تو کبھی نہیں مانتی، سیاسی جماعتیں تو کبھی اس بات کو نہیں مانتی، وہ کہتے ہیں جی کہ فوج کا قصور تھا، فوجی کہتے ہیں جی کہ نعرہ تم نے لگایا تو ادھر تم ادھر ہم، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ تو وہ ایک کہہ لیں کہ چلے صحیح ہے سر، اس ٹاپک کو ہم کسی اور دن پہ رکھ لیتے ہیں، ظاہر سی بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بہت بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے لیے شاید جی ہاں، گھنٹوں بہت گفتگو بھی کی جائے تب بھی یہ کم ہے۔ بڑا ایسے تو ہی۔ ابھی آپ کے خیال میں سر 14 مئی کو الیکشن نہیں ہونے جا رہے ہیں، اور اگر نہیں ہوتے تو پھر ابھی سنا ہے، باتیں چل رہی ہیں کہ 20 تاریخ کو گورنمنٹ کوئی ایسی کوئی قرارداد لے آئے گی، کوئی جی بل پاس کر لے گی کہ جی ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہر کریں گے، فیصلہ سپریم کورٹ کے 3 سینئر 3 ججز بیٹھا کریں گے اور وہی اس پہ فیصلہ کریں گے، اور سو موٹو کے خلاف بھی آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ تو پوسیبلٹی پھر یہی ہے اس میں کہ حکومت ابھی اس فیصلے کو چیلنج کر دے گی 20 اپریل کے بعد، پر اگر وہ فیصلہ پھر بھی حکومت کے حق میں نہیں آتا اور پھر بھی اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے تو وزیر اعظم صاحب نااہل ہو جائیں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں علی بھائی، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم کبھی نہیں چاہے گی کہ الیکشن ہو، اور نہ یہ الیکشن کرانے کے موڈ میں ہے۔ سیاست میں حرف آخر کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی مختصر کرتے ہیں، دیکھیں پی ڈی ایم کبھی نہیں چاہے گی کہ الیکشن ہو، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر اس وقت الیکشن ہوتے تو ان کی سیاسی موت ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پی ڈی ایم اپنی سیاسی موت کبھی نہیں چاہے گی۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے، میری ناقص رائے کے مطابق، میری ناقص سوچ کے مطابق، پی ڈی ایم یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح سے شہباز شریف صاحب نائل ہو جائیں۔ جی میں آپ پھر کو اس کے بعد کیا ہوا؟ ہاں، آپ شاید آپ اور سننے والے شاید سرپرائز ہو میری اس بات سے۔ پی ڈی ایم یہ چاہ رہی ہے کہ شہباز شریف، خاص کر کے پی ڈی ایم اور نون لیگ اگر کہیں تو بہتر ہے، نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح سے شہباز شریف صاحب نائل ہو جائیں اور ان کو ایک بار پھر بیانیہ مل جائے، ایک بیانیہ اسٹرانگ سا مل جائے کہ جسے وہ لے کر عوام میں جا سکے اور یہ کہہ سکے کہ دیکھیں جی، بڑے میاں صاحب کے ساتھ یہ کیا تھا جب وہ کام کر رہے تھے، پاکستان ترقی کی بالکل کرنے والا تھا، بالکل دھیانے پر تھا، ملک میں دودھ اور نیند کی ندیاں بہنے والی تھی، تو نواز شریف صاحب کو نائل کر دیا، تو ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں بابا،
یہ تو ان کو نائل کر دیا گیا اور پاکستان کا ستیہ ناش. ٹھیک اسی طرح موجودہ صورتحال میں یہ کچھ نہیں کر پائے اور انہیں پتہ ہے کہ عوام کے سامنے کل اگر الیکشن ہوتا ہے تو یہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہیں گے. کیا کہیں گے عوام کو؟ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو شہباز شریف صاحب کو نائل کیا جائے تاکہ یہ کل جا کے عوام میں بیانیاں بنا سکیں اور کہہ سکیں کہ دیکھیں جی ہم تو بالکل سب کچھ ٹھیک کرنے والے تھے, بڑے میاں کی طرح چھوٹے میاں کی بھی نائل کر دیا گیا, ہم کچھ نہیں کر سکے, بابا ہماری کوئی غلطی نہیں. جی تو سر آپ کے خیال میں نون لیگ اس وقت سیاسی شہید بننا چاہ رہی ہے؟ ہاں ایسی ہے, ایسی ہے, ایسی ہے. تو پھر الیکشن کب ہوں گے سر؟ اگر شہباز شریف صاحب نااہل ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں پرابلم کیا ہے, پرابلم الیکشن کی نہیں ہے, پرابلم دو طرح کی ہے. ایک تو ڈنڈے والی جی سرکار کہتی ہے کہ یہ عمران خان سجدہ ریز ہو جائے, جھک جائے, ہار مان لے, ٹھیک ہے. نمبر ون ان کا یہ ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح کھلے عام آ کے افواج پاکستان کی تذلیل کی, یا بڑے جنرل باجوہ یا ان بڑے جنرلوں کی تذلیل کی, آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں کر سکا, ٹھیک ہے. تو فوج کے اندر عمران خان صاحب کے لیے غم و غصہ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو جھکا دیا جائے, یہ جھک جائیں, اس کے بعد ہم اگلی بات کریں. نمبر ون. نمبر ٹو,